ہمیشہ سے جو ایکسٹرنل فورسز ہیں, جو ایکسٹرنل پاورز ہیں, ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے. تک منصوب اس اک ٹیبو کہ بند کمرن مس لائٹ بند گھت کی مطلب سہ گسان تو مطلب وہ اب یو کی ناٹ ایون کوشچن دیٹ کیونکہ شام گری وہی تو تھی وچتو تو یہ صرف. اب کہیں کہیں پر ابھی بھی یہ مسکنسپشن بھی دیکھیں گے کہ کھانے میں شیعہ تھوکتے ہیں. کیا 21ویں صدی میں ایسی بھی مسکنسپشنز ہونے چاہیے؟ ہم علی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے, ہم علی علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے, ہم علی علیہ السلام کو خالی پیغمبر کا جانشین مانتے ہیں. مل کے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم شروع ہو گیا ہے. عالم اسلام میں اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے. اس مہینے میں حضرت موسیٰ نے فرعون کو شکست دی اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سمیت بحریہ حمرا کو جدا کر کے بچا لیا. نبی اکرم نے اسی مہینے کو مقدس کہا اور ان کی وفات کے کئی دہائیوں بعد ان کے پیارے نواسے امام حسین کو کربلا کے دشت پر ان کے ساتھیوں سمیت اور ان کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کے سمیت کربلا کے دشت پر شہید کر دیا. واقع کربلا کو شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک حق اور باطل یا مادیت اور پرہیزگاری کے درمیان معرکہ کے طور پر یاد کیا ہے. کئی سالوں سے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان کم یا کوئی مکالمہ نہ ہونے کی وجہ سے برادریوں کے درمیان ابہام اور غلط فہمیوں میں اضافہ ہوا. جیسے کہ شیعہ سنی پر الزام لگاتے ہیں کہ اہل سنت حضرت علی علیہ السلام کو ترجیح نہیں دیتے. وہیں پر دیکھا جائے تو اہل سنت یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ جو کہ ہے وہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں. ان باتوں کا جواب لینے کے لیے ہم آج پہنچے ہیں شبیب الحسن کے ساتھ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. میں آپ سے پوچھوں کون بولتا ہے؟ شیعہ مسلمان بولتے ہیں. مجھے دکھائیے کس نے کہا. کوئی ایک بندہ سامنے نہیں آئے گا. یہ وہ مطلب وہ تھن ایئر میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ میں, لیکن جب آپ پھر ڈھونڈتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. ان مسکنسیپشنز کو ونس فار آل ایک ہی جواب ہے. چاہے وہ یہ مسکنسیپشن ہے کہ اہل سنت برادران امام علی علیہ السلام کو اہمیت نہیں دیتے, یا یہ ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بلند درجے پر مانتے ہیں. آپ دونوں کا لٹریچر دیکھ لیجئے, باتیں کلیئر ہو جائیں گی. یہی اسپرٹ قرآن بھی ہمیں دیتا ہے کہ آپ اپنی اپنی دلیل لائیں. جس کو بھی یہ الزام ہے, جس کو بھی یہ اعتراض ہے, خدا کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ اپنا پروف لائیں, آپ اپنا آرگیومنٹ لائیں, لیٹس سی. میں بھی وہی کہتا ہوں, جس کو بھی کوئی سوال ہے he can, یا کوئی الزام ہے, میں کہوں کوئی اعتراض ہے, he can bring his proof, چاہے وہ اس سائڈ سے ہیں چاہے وہ اس سائڈ سے. اور اسی سے یہ جو ڈسکورس ہوگا, یہ جو بات چیت ہوگی, یہ جو ٹرانسپیرنسی رہے گی, اسی سے دشمن کی سازشیں جو کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں وہ فیل ہوتی جائیں گی. اینڈ اس شام غریبک اس وقت امہ سہ ٹیبوز تو ایسوسیٹڈ لوگ کیا تھاوان ات گنڈت کہ مطلب یہ پائے مطلب وچ آئی تھنک بہت حد تک ان دا ڈارک ایجز جب پتہ نہیں تھی لوگوں کو تب صحیح بھی تھا ایزیوم کرنا. بٹ اس جلوس کا جو اس جلوس کو نکالا جاتا ہے 10ویں کی شام کو, وہ یہی ہے کہ سب کچھ عیاں ہو. شام غریبہ کو بند کمرے میں نہیں بلکہ حسن آباد کی سڑکوں پہ نکالا جاتا ہے ایز اے جلوس, کچھ چھپا نہیں ہے. آپ بھی آئے شرکت کیجیے, ایک غم کی مجلس ہوتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. منصوب اس اک ٹیبو کہ بند کمرن مس لائٹ بند گھت کی مطلب سہ گسان تو مطلب وہ اب یو کی ناٹ ایون کوشچن دیٹ کیونکہ شام غریبہ یہ تو تھی وچتو تو یہ صرف اخ امام یہ حسین سن 6 رٮ۪تن ہُنٛد شیٖرکار چھُ تٔمۍ سُنٛدُے اکھ سمبولک اکھ یاد تھاونہٕ خٲطرٕ اکھ یہ مُجسمہٕ اکھ, سُے چھِ أسۍ سڑکوں پٮ۪ٹھ کڑان تہٕ سُہ اظہار غم کران. منہاج الصالحین ایک کتاب ہے, کافی مشہور کتاب ہے فقہ. آپ اس کو کھول کر کتاب الصلاۃ میں دیکھ سکتے ہیں, باب السجدہ. وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ, اور باب السجدہ سے پہلے جو نیت کا ذکر کرتے ہیں اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے اگر آپ کے کام میں اتنا سا بھی کوئی کام خدا کے بغیر کسی اور کے لیے ہے, آپ کی نماز باطل ہے.
بیسیکلی جو ہمارے فقہ میں ایک شرط ہے جہاں پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں وہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو زمین سے نکلی ہو اور کھانے کی اور پہننے کی نہ ہو. یہ کرائٹیریا ہے. پھر وہ پتھر ہو سکتا ہے, مٹی ہو سکتی ہے, گھاس ہو سکتی ہے, کسی بھی ایسے پیڑ کا وہ پتا ہو سکتا ہے جس کو کھایا یا پہنا, جس کو کھایا نہ جا سکے, ٹھیک, یا اسی طریقے سے جس کو پہنا نہ جا سکے. فار ایگزامپل کاٹن ہے, ٹھیک, یہ بھی ایک پلانٹ پروڈکٹ ہے لیکن آپ اس کو پہنتے ہیں. کوئی سبزی ہے, یہ پلانٹ پروڈکٹ ہے لیکن آپ اس کو کھاتے ہیں. جو بھی یہ کرائٹیریا فلفل کرے آپ اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. اب آپ میرے کہنے سے سیٹسفائی نہیں ہو رہے, آپ کسی بھی ایز اے ریسرچر, ایز سم ون کی جو سچ جاننا چاہتا ہے, جو ان مسکنسیپشن سے باہر آنا چاہتا ہے, آپ کوئی بھی ویب سائٹ کھول لیجیے, چاہے آیت اللہ سیستانی کی, آیت اللہ خامنئی کی. یہ دو بڑے فقیہ ہیں اس زمانے کے جن کی طرف کوئی بھی عام شیعہ رجوع کرتا ہے جب اس کو کوئی سوال ہوتا ہے فقہ کے ریلیٹڈ. آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا میں گھاس پر سجدہ کر سکتا ہوں, کہیں گے کوئی پرابلم نہیں. بیسیکلی جو ریزن اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام سے احادیث میں ملتا ہے کہ جو سجدہ ہونا چاہیے اس میں یہ کرائٹیریا ہونے چاہیے. تو ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے, اس کے اوپر سر رکھ کر خدا کو سجدہ. جب امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف جاتے تھے, جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دل گھبراتا تھا, ان کی بیٹیوں کا دل گھبراتا تھا, ان کے بچوں کا دل گھبراتا تھا. اور یہ ذوالجنہ جو سجایا جاتا ہے یہ ایک سمبل ہے ہمیں یاد دلانے کے لیے ہر وہ لمحہ جب ان میں یہ گھبراہٹ کی لہر دوڑی ہے, ہر وہ مومنٹ جب مولا حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے نکلتے تھے, جب اپنے کسی بیٹے یا بھانجے یا بتیجے یا اپنے کسی صحابی کی صدا سنتے تھے کہ میری نصرت کو آئیں. یہ اس لمحے کو کمیموریٹ کرتا ہے جب نواسے نبی, جب نواسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں کھڑا ہو کر تنا صدا دیتے ہیں, حل من ذاب یضب عن حرم رسول اللہ. کیا کوئی غیرت مند ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی حرمت کا تحفظ کر سکے؟ حل من موحد یخاف اللہ فینا, کیا کوئی توحید کا متوالا ہے جو کہ خدا کا خوف کرے ہمارے حق میں؟ یہ اس ہر لمحے کو کمیموریٹ کرتا ہے. یہ جو گھوڑا نکالا جاتا ہے, جو تعزیے نکالے جاتے ہیں, یہ ایک سمبل ہے, ٹھیک. اور ہم سمبلز کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ کو حق ہے آپ اس سمبل کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کربلا کے اس دردناک واقعے کو اور سبق آموز واقعے کو پوری طریقے سے جھٹلا دیں.